دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں گندم کے مطلوبہ ذخیرے کی دستیابی یقینی بنانے اور اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک سالانہ منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے چین کی کمپنی سے کورونا وائرس ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قابض بھارتی فوج کی کنٹرول لائن کے ساتھ کھوئی رتہ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے 2020 کے دوران محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد 312 کارروائیاں کی، جن کے نتیجے میں 232 نوجوان شہید ہوئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے مستقبل میں کسی بھی بحران سے بچنے کے لیے اشیاء خوردنوش کی طلب اور رسد کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اشیاء ضرورتی کی قیمتوں کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ذخیرہ اندوزوں اور خوراک میں ملاوٹ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ عمران خان نے گندم کی طلب، اشیاء ضروریہ کے دستیاب ذخیرے اور آئندہ فصل کے پیش نظر سالانہ منصوبہ وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے اور اس رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد نے کہا ہے کہ حکومت نے ابتدائی مرحلے میں چین سے کورونا وائرس ویکسین کی 10,20,000 خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سائنو فریم کمپنی سے خریدی گئی ویکسین آئندہ ماہ کی پہلی سہ میں ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والے کارکنوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر نجی شعبے کی کوئی کمپنی کسی عالمی ادارے کی منظور کردہ ویکسین برآمد کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کی اجازت ہوگی۔ ادھر چین نے سرکاری ادویہ ساز کمپنی سائنو فریم کی جانب سے تیار کردہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی عوام کے استعمال کے لیے اجازت دی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے عزم ظاہر کیا کہ چین کی ویکسین دنیا کے تمام لوگوں کے لیے دستیاب ہو اور چین کے انڈونیشیا اور برازیل سمیت کئی ملکوں کے ساتھ ویکسین کی بڑے پیمانے پر ترسیل کے معاہدے طے پا گئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 58 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,537 ہے، جبکہ اس وبا سے مجموعی طور پر 4,05,073 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی وزیر شری مزاری نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں ایک ہجوم کی جانب سے ایک ہندو مندر کے جلائے جانے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے صوبائی حکومت کو ملزموں کو کٹہرے میں لانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام شہریوں کا تحفظ اور ان کی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے کھوئی رٹہ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی فوج کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے جوان سپاہی فضل الہی نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی فوج نے کوٹ کوٹیرا سیکٹر میں بھی بلا اشتہار فائرنگ کی اور شہری آبادی کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 34 سالہ شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے تتا پانی سیکٹر میں بھارتی فوج کا ایک کوارڈ کاپٹر مار گرایا جو پاکستانی حدود میں 100 کلومیٹر تک اندر آ گیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج نے سال 2020 کے دوران 312 مرتبہ نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں 232 جوان شہید ہوئے۔ لیگل فورم برائے آپریسڈ وائس آف کشمیر کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران بھارتی افواج نے 657 گھروں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج نے کشمیر کی سول سوسائٹی کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی اور انسانی حقوق کے علمبرداروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے تنظیموں کے نمائندوں کے دفاتر اور گھروں پر چھاپے مارے۔ سوڈان کے علاقے دارفر میں اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے مشترکہ مشن نے آج سے اپنی کارروائیاں ختم کر دیں۔ اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق دارفر میں 13 ممالک کے مجموعی طور پر 6,000 سے زائد فوجی اور پولیس اہلکار شامل تھے، جن میں روانڈا کے بعد پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جس کے 1,075 اہلکار
اس دستے کا حصہ تھے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے عدن ہوائی اڈے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گرفٹ نے اپنے الگ الگ پیغامات میں ناقابل تشدد واقعہ کہا کہ ناقابل تشدد واقعہ اس امر کی یقین دہانی کراتا ہے کہ یمن میں امن کی فوری بحالی انتہائی اہم ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ